الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان و مکین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت و عزیز بھائیوں، الحمدللہ آج 24واں پارہ سورہ فصلت اور اس کا دوسرا نام ہے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدا ہم کرنے جا رہے ہیں. ابھی حامیم السجدہ سورہ کا پہلا رکوع کی جملہ 8 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان کا ترجمہ ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. یہ وہ حروف ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس کا حقیقی علم عطا کیا. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ جو سورہ ہے یہ قرآن ہے. یہ سب معنی مفاہیم یہاں خاص طور پر اس کا مبتدا محذوف ہے. یہ مبتدا واضح نہ ہونے کی وجہ سے سارے معنی نکلتے ہیں. مبتدا کا مطلب یہ ہے کہ ہر جملے کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. واضح طور پر یہاں پر سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کسی مقام پر نہیں بیان فرماتا ہے تو وہاں خصوصی بلاغت کی وجہ ہوتی ہے. یعنی عام طور پر کسی چیز کو اسٹریس دینا ہے تو سبجیکٹ کو یا تو حذف کر دیا جاتا ہے جس کو مبتدا کہا جاتا ہے عربی میں. تو کیونکہ مبتدا ہی کی طرف ذہن، یعنی عام طور پر سبجیکٹ ہی کی طرف انسان کا ذہن مرکوز ہوتا ہے. یہاں حقیقت میں آبجیکٹ خبر پر توجہ کو مبذول کرانا ہوتی ہے. تو ایسے مقام پر اس لیے عام طور پر کوئی کلام قرآن میں ایسا شروع نہیں ہوتا. 2 حروف سے بہت کم شروع ہوتا ہے. سورۃ انزلناہا، تنزیل من الرحمن. کیسا شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، عام طور پر آبجیکٹ ال کے ساتھ. تو یہ سورہ، یہ قرآن، یہ کلام، یہ حامیم، یہ سارے معنی اس کے اندر ہے. یہ سب کے سب جو اللہ کا کلام ہے یہ رحمان اور رحیم جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والی ہستی ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس کے طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے. اس کا دوسرا وصف قرآن. ایک تو قرآن آگے آ رہا ہے، ایک تو کتاب فصلت آیاتہ، یہ جو اللہ کا منزل شدہ کلام ہے یہ کتاب ہے. فصلت آیاتہ کہ جس کتاب کی آیتوں کو تفصیل وار بیان کیا گیا.
यानी जिसको जुदा जुदा वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। अरबी में तफसील में वाज़ेह वाज़ेह बयान करना, कोई इसमें इबहाम नहीं है, शक व शुबा नहीं है। यानी औसत किस्म की अरबी जानने वाला भी समझ जाता है। अब इसके असरार वगैरह के लिए तो काफ़ी इल्म की ज़रूरत है। अरबी इतनी आसान है कि हर एक समझता है जो भी अरबी ज़बान से वाकिफ़। कुतिबा किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआन अरबिय्या, यह कुरान है जो अरबी ज़बान में है। यह कुरान है जो अरबी क्या है, लिसानुल अरबी मुबीन, जिसको कहा गया वाज़ेह अरबी ज़बान, दुनिया की सारी ज़बानों में सबसे ज़्यादा वाज़ेह ज़बान है, उस ज़बान में नाज़िल किया गया कि किसके लिए, कुरान अरबिय लिकौमी आलमुन, उस कौम के लिए जो जानती है, इल्म रखती है, जो जानती है, इल्म रखती है। आप कहेंगे कि अरबी तो फिर सारी दुनिया नहीं जानती। पहले उनसे खिताब किया गया जो अरबी जानते हैं, जो वो जानेंगे, उसके मफाहिम को समझेंगे तो सारी दुनिया को बताएंगे कि इसमें क्या है। अब यकीनन उनके बताने से हमें पता चला क्या बावजूद हम अरब नहीं है कि अल्लाह के फजल करम से हमारे उलमा ने उन मफाहिम को जो समझाया, हमें समझाया। कुरान अरबी लिकौमी आलम, उस कौम के लिए जो जानते हैं, उसके लिए नाजिल किया गया। बशीर व नज़ीरा, इस कुरान का और औसाफ बयान किए गए। ये बशारत देने वाली है किसकी, जन्नत की, अल्लाह की रहमत की, मानने वालों के लिए। नज़ीरा, और ये डराने वाली है किसकी, जो इसका इनकार करने वाले। बशीर व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरुहुम, तो इनमें से अक्सर लोग, फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन, अक्सर लोगों ने एराज़ किया, उसे मुंह मोड़ा, उसे समझने की कोशिश नहीं की, या उन्होंने नहीं सुना। फ़हुम ला यस्मऊन, नहीं सुनते। नहीं सुनने का मतलब है कि यानी वो सुनना जो जिसको कबूलियत का सुनना कहते हैं। कबूलियत का सुनना, वरना ये बहरे नहीं थे, वो सुनते तो थे, लेकिन एक मानने का सुनना, कबूलियत का सुनने से वो आजिज़ थे। आरज़ अक्सर फ़हुम ला यस्मऊन क़ालू, उन्होंने कहा, हद तो यह है कि उन्होंने इससे एराज़ किया कि उन्होंने कहा कि क़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन, हमारे मिम्मा तदून इलैहि, हमारे दिल गिलाफ में है, हमारे दिल गिलाफ में है, यानी मतलब लपेटे हुए है, उस पर कवर चढ़ा हुआ है। क़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदून इलैहि, उस बात से कि जिसकी तरफ आप हमें दावत देते हैं, हमारे दिल समझ ही नहीं रहे। यानी गोया जैसे कवर चढ़ा हुआ है तो कोई चीज़ अंदर नहीं जाती, लेकिन ना हमारे दिल गिलाफों में है उस बात से जिसकी तरफ आप दावत दे रहे हैं। मिम्मा तदून इलैहि वफ़ी आज़ानिना वक़्रुन, और हमारे कानों में डांट है, ढक्कन है, जैसे कहते हैं। ये फसी उर्दू में कहते हैं गिरानी है, जो यानी बहरा जिसको कहते हैं, गिरानी है, शक्ल है, हम सुन नहीं सकते। तो ये कौन कह रहे हैं? ये अहले मक्का कह रहे हैं जब कुरान उन्हें सुनाया गया। वफ़ी आज़ानिना वक़्रुन वमिन बैनिना वबैनक हिजाबुन, हत्ता यह है कि उन्होंने कहा हमारे दरमियान और आपके दरमियान पर्दा है। पर्दा हो तो सुनना तो दूर क्या है, देखते भी नहीं हम, आप ना समझते ना समझ रहे आप क्या बोल रहे, सुन भी नहीं रहे। कम से कम देखे तो फिर भी तवज्जो होती ना, देख भी नहीं रहे, बीच में पर्दा है। अमीन बहनी का हिजाबुन फामल, आप अपना काम कीजिए। जब आप अपनी दावत से रुकने वाले नहीं, हमारे रोकने से, आप हम अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, इस दावत को रोकने का जो काम है करते रहेंगे। फामल इन्ना आमिलून, अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाया, कुल, आप कह दीजिए, इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी ही तरह बज़ाहिर बशर हूँ। समझाने के लिए बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। कुल इन्नमा, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ही तरह बज़ाहिर बशर हूँ। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, लेकिन का लफ्ज़ वज़ाहत के लिए है, कुरान में नहीं कि वो बशर की वज़ाहत है, लेकिन ऐसा बशर नहीं है जैसे तुम्हारी तरह होने के बावजूद भी तुम्हारी तरह नहीं बताने के लिए आए। तुम्हारी तरह नहीं होने के, यूहा इलैया, कि मेरी तरफ वही की जाती है, मेरी तरफ वही की जाती है। यूहा इलैया अन्नमा, किस बात की वही की जाती है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है, कि एक ही ज़ात परस्तिश के इबादत के लायक है। फस्तकीमू इलैहि, तो उसी की तरफ सीधा अपने रुख को करो, यानी हर तरफ से मुंह मोड़ कर उसी के हो जाओ, उसी को माने। वस्तगफिरूहु, इस्तगफार करो उसी की बारगाह में, किससे? शिर्क से, कुफ्र से। वैलुल लिलमुशरिकीन, मुशरिकीन के लिए खराबी है, हलाकत है, तबाही है। अल्लज़ीना ला युतून ज़काता, जो ज़कात अदा नहीं करते। यहाँ ज़कात के दो माना है, एक वो ज़कात खैरात के माने में है, सदक़ात। अभी तो ज़कात हुक्म ही नाज़िल नहीं हुआ। ये भी सुन लीजिए कि सूरह अभी आगे इंशाअल्लाह बयान किया, मक्की है। ज़कात का
حکم تو مدینے میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے دوسرا معنی بلکہ اس کو ترجیح دی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے، زکوٰۃ جان کی ہوتی ہے، یہ اپنی جان کو شرک سے پاک نہیں کرتے۔ زکوٰۃ مال کی پاکی کے لیے ہے، ایمان جان کی پاکی کے لیے۔ اپنی جان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ شرک سے بچتے نہیں، اپنا تزکیہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو شرک سے پاک و صاف قرار نہیں دیتے۔ لا یؤتون الزکوٰۃ، کیوں؟ اس کی وجہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ وہ آخرت ہی کا انکار کرتے ہیں۔ جب آخرت کا انکار کریں گے تو انہیں اپنی جان کی پاکی کی کیا نہیں مطلب ہے کہ اہمیت ہوگی، اور زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہوگی؟ خیرات و زکوٰۃ وہ دے گا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ بجا لائے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں، دائمی اجر ہے، بے حساب اجر ہے۔ مشہور و معروف معنی یہ ہے کہ ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ محترم حاضرین، یہ سورہ کے دو مشہور نام ہیں اور تیسرا نام بھی بتایا گیا کہ المصابیح، لیکن المصابیح سے بڑھ کر، اس میں مصابیح کا لفظ بھی آیا ہے، سے بڑھ کر جو سورہ کی شہرت ہے عام طور پر ہندوستان وغیرہ ان ممالک کی طرف اکثر یہ سورہ حامیم سجدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عرب وغیرہ ممالک میں حامیم سجدہ کے بجائے اسے فصلت کہا جاتا ہے، اس لیے عام طور پہ عربوں کے قرآن میں آپ دیکھیں گے سورہ فصلت یہی سورہ ہے، حامیم سجدہ یہی سورہ ہے۔ اب رہا یہ کہ فصلت جسی قرآن کریم کی جو اللہ نے ابتدا میں جو آیات میں فصلت فرمایا، اس سے اس کا نام سورہ فصلت بھی رکھا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ حامیم سجدہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ایک سورہ ہے جس کا نام ہی سورہ سجدہ ہے، الف لام میم سے شروع ہوتا ہے 31 پارے میں، اس میں نمایاں فرق ہونے کے لیے اسے حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ وہ سورہ کہ جس کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے کہ جس میں سجدہ آیا ہے، اسے دوسرے حامیم سے نمایاں کرنے کے لیے اسے حامیم سجدہ کہا گیا۔ اب رہا یہ کہ جملہ حوامیم کتنے ہیں؟ جملہ حوامیم 7 ہے۔ ابھی سورہ مومن کی تفسیر ختم ہوئی، سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک 24 پارے سے لے کر 26 پارے کا پہلا سورہ کہ اللہ تعالیٰ اس 7 سوروں کی ابتدا حامیم سے فرمائی، حامیم۔ تو اب یہ دوسرا سورہ ہے اسی کی ترتیب میں، تو اور یہ 7 کے 7 سورے سب مکی ہیں۔ مکی سوروں کی آپ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر نماز نہ فرض ہوئی تھی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، اس لیے عام طور پر مکی سوروں میں ایک ہی بات لیکن مختلف انداز، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل، قرآن کی عظمت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جو 3 باتوں کو مان لے گا سب باتوں کو مان لے گا، اس لیے قرآن شروع سے آخر تک ان تینوں باتوں پر زور دیتا ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ ایمان کے لیے اور بھی چیزیں ضروری ہے، لیکن یہ تینوں کو ماننے والا دوسری چیزوں کا کافر نہیں ہو سکتا۔ جس نے 3 باتوں کا مان لیا وہ حشر کو مانے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانے گا، فرشتوں کو مانے گا، کتابوں کو مانے گا، انبیاء کو مانے گا۔ تو یہ 3 بنیادی عقیدے ہی کو عام طور پر ان سوروں میں بیان کیا گیا، یعنی ہر ایک کا انداز، ہر ایک کا اسٹائل، اسلوب الگ الگ ہے۔ اب اس میں جملہ 6 رکوع ہے اور 54 آیتیں ہیں، اور اس سورے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک تو سورہ ملک کا پڑھنا قبر کی عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ سورہ ملک اور حامیم سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت تو مستقل طور پر الگ آئی ہے، لوگ اس کا تو کثرت سے اہتمام کرتے ہیں۔ مزید ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سورہ ملک کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حامیم سجدہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، حامیم سجدہ جب پڑھیں گے تو اس میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اس میں سجدہ بھی آئے گا اور سجدہ بھی پڑھیں۔ اب یہ سورہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں اس کا پس منظر، یعنی کس صورت میں یوں تو سورہ تو نازل ہو گیا تھا، لیکن ایک تو شان نزول ہوا کرتا ہے، ایک سورہ کے نزول کے بعد کچھ واقعہ ہوا کرتا ہے، اس کے پیچھے پس منظر ہوا کرتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ سورہ کب نازل ہوا، بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوا۔ ابتدائی زمانے کا مطلب یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے سورہ نازل ہوا۔ اب جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لا لیے، اب قریش کی بے چینی بڑھ گئی، عرب کے بڑے بڑے سردار اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ خانہ کعبہ میں، حرم میں میٹنگ ہوئی، سارے کے سارے کفار جمع ہوئے، ان کے رؤسا، بڑے بڑے ان کے سردار جمع ہوئے، اس مشن کو روکنا چاہیے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟
قرآن فصیح ولیغ کلام ہے، اللہ کے نبی فصیح ولیغ ہے، تو عام طور پہ جواب اسی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے جو فصیح ولیغ ہو. تو ہم میں کون ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حضور تو نہیں مانتے تھے، یعنی نام لے کر کہا کرتے تھے، ان سے جا کر بحث کرے، مجادلہ کرے. تو آخر میں ان کی میٹنگ میں طے پایا کہ عتبہ کو بھیجیں گے. عتبہ بن ربیعہ بہت فصیح ولیغ آدمی تھا کافروں میں. عتبہ بن ربیعہ جا کر بحث کرے. عتبہ بن ربیعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو حرمی میں تھے، جا کر مختلف انداز سے حضور نبی